کیا آپ نے 500 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے ایک عابد شخص کا واقعہ سنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا سبق آموز انجام ہوا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد شخص کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں انار کا ایک درخت بھی اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کھانے کو ملتے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح اس چٹان پر گزار دیا۔ جب اس عابد شخص کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو تا قیامت اسی حالت میں محفوظ رکھنا تاکہ جب بھی قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس عابد شخص کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس شخص کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی ہے تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو۔ اس عابد شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دلجوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری عبادت کی بدولت تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت اور ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے کی بجائے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس عابد شخص کو جہنم کی آگ سے 500 میل کے فاصلے پر پہنچا دیا۔ اس شخص کو ایک دم جو جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد شخص دوڑا کہ اللہ کے بندے، مجھے پانی پلانا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ جس میں پانی کا کٹورا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد شخص نے پوچھا، پانی کی کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، اس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ اس عابد شخص نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں ہے۔ اور اس عابد شخص نے اپنی 500 سال کی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس عابد شخص کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اس شخص کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔
سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگایا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی۔ اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ بھی کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا۔ کیا بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد شخص لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ 500 سال کی عبادت تھری کی تھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس عابد شخص پر اللہ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔